हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल ऐश वर्ल्ड। आज एक बड़े संगीन मौजू पे वीडियो आई है और मैंने सोचा कि यार इस पर रिएक्शन देना बनता है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। हमारे मुल्क की सालनियत की बात है। तो खैर बात है, हमसे ये मुल्क है और इस मुल्क से ही हम है। ठीक है, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो लेकर अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। 1947 के अंदर ईरान वो दुनिया का पहला मुल्क था जिसने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया। तारीख में टाइम टू टाइम ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर उतार चढ़ाव देखे जाते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ताल्लुकात बरादराना और अमनो अमान के साथ ही रहे हैं। लेकिन हालिया कुछ दिनों के अंदर ईरान के पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के अंदर मौजूद एक इलाके पर मिसाइल हमले के बाद ये ताल्लुकात काफ़ी कशीदा और इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। ईरान के इस अचानक हमले के अंदर 2 बच्चों की शहादत हुई, जबकि कई लोग जख्मी भी हो गए। इस हमले को खुद ईरानी मीडिया ने भी कवर किया और पाकिस्तान ने एहतजाज में ही अगले रोज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया और ईरान से भी अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। मजीद ये कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की सरहदी हदूद के अंदर दाखिल होकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जरिए फ़िज़ाई हमला करके 9 के करीब सेपरेटिस्ट या दहशतगर्दों की हलाकत का दावा भी किया, जिस पर जाहिर है कि ईरान भी खामोश नहीं बैठने वाला, क्योंकि किसी भी मुल्क को बिना एतमाद में लिए इसके किसी शहरी पर या इसके किसी इलाके पर हमला करना ना सिर्फ गैर कानूनी है, इंटरनेशनल कवानीन। बात सीधी है और साथ है। जो भी है ईरान बरातर मुल्क है, वट एवर दैट, ठीक है, बात सीधी है। सही भाई दस सके भाई, वो भी आपस में दस्तों के दबाव ने देखा हो जाए, ठीक है, होते हुए नहीं। बात करने का मकसद है मुल्क की सालनियत पे बात आएगी ना तो हम इसी के नहीं है, फिर अपना ज़ाती ओपिनियन का, ठीक है। अगर हमारे हदूद में कोई आएगा, चाहे वो कोई भी अफगानी है, ईरानी है, कोई चक्कर नहीं है, उसको उखाड़ देंगे हम, ठीक है। बात करने का मकसद ये है, इन्होंने हमला किस चक्कर में किया हुआ था, बात करने का मकसद ये था कि ये हमें जो मालूमात है पास वो देते हैं, लेकिन मालूमात कोई नहीं थी, सारा ये मोदी की उंगल थी। मोदी ने उंगल दी है कि तुम करो, हम तो नहीं कर सके, हम 9 मई में आए थे, फाड़ के रख दिया पाकिस्तान ने। बात करने का मकसद सीधा है यार। अब ये मोदी की उंगल पे नाच रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं। बहरहाल बहुत एहसान है पाकिस्तान के रात, बहुत एहसान, ठीक है। और ये कहते ना एहसान फरामोश, जिसमें खाया उसी में छेद किया, ये वो वाला हिसाब है। अब ठीक है, अब बहरहाल सिटी ने ये बात किया कि वो खामोशी नहीं बैठेगा। यार क्या क्या उखाड़ने का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ईरान के पास। इनकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि खुद उस मुल्क की खुद मुख्तारी पर भी हमला है, जिससे दुनिया के बाकी मुल्क उस मुल्क की ताकत का अंदाजा लगाते हैं। और इस तरह के वाकयात का असर सिर्फ 2 मुल्कों पर नहीं पड़ता, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस इंसिडेंट को पूरी दुनिया के न्यूज़ मीडिया ने कवर किया। Now, Pakistan has recalled its ambassador to Iran in response to a missile and drone attack on its territory. Iranian state media say the strike targeted a militant group in the sparsely populated province of Baluchistan. पर सवाल ये है कि नौबत आखिर इस हद तक कैसे पहुंची? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान को बिना पाकिस्तान को एतमाद में लिए ये हमला करना पड़ा? ये सारा मामला आखिर है क्या, और आगे इसका नतीजा इन 2 मुल्कों की जंग की सूरत क्या इख्तियार कर सकता है या नहीं? पाकिस्तान को इस तमाम वाक़े पूरी दुनिया नहीं आता, पूरी दुनिया इस टाइम हमारे खिलाफ, पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ, उनका इसकी वजह से दिया रूस आया, टारगेट कराची दुआ था, हमने रूस के टोटे कर सारी दुनिया जानती। अमेरिका आया, अमेरिका की ऐसी बजाई कि अमेरिका सारी उम्र बोलेगा नहीं, अमेरिका भी टुकड़े करीब थे, बारह बचत हो गई उसकी, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि अब फिर इंडिया आया 9 मई को, इंडिया ने अपनी बयान पेश की। बारह मेरे ने सरकार करते कि भाई ये हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, हमें सेट। बात करने का मकसद ये है, अब इंडिया ने उन मंगा लेना था, उसने अफ़गानिस्तान को और ईरान को पूरी चुकन थी हुई है, ठीक है। अफ़गानिस्तान और ईरान ये बच्चे हैं और सालों, और पूरी दुनिया पाकिस्तान से डरती है, ठीक है। सॉरी, पूरी दुनिया अमेरिका से डरती है और अमेरिका पाकिस्तान से डरता है। बात करने का मकसद ये है कि तुम पता नहीं किसी गुमान में बैठे हो, वो ये अमेरिका
سے اگر ہماری فیس ٹو فیس جنگ ہوتی ہے ہمیں کچھ وقت لگے گا, لیکن مشکل نہیں, اڑا کے رکھ دے. انڈیا سے بھی اگر ہماری جنگ لگتی ہے, فیس ٹو فیس لگتی ہے, کچھ وقت لگے گا, لیکن اس کو بھی اڑا کے لگے گا. سالو ان کو کچھ عرصہ لگے گا. تمہیں تو میرا خیال ہے ایک دن بنا, ایک دن میں پاکستان چاہے تو ایران کو صفحہ ہستی سے ملا دے, ایک دن کافی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ کسی گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو 4 آنے ملے ہوئے ہیں انڈیا سے, یہ بس اسی چکر میں نہ ہمارے خلاف ہیں. اور بہرحال یہ CCTV کی ویڈیو بہت اچھی ہے, لیکن ویڈیو بہت لمبی ہے, تو آئی ہوپ یہ میرا ریئیکشن آپ کو اچھا لگے گا. بہرحال ٹینشن نہیں لینا, یہ پاکستان ہے, پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ہمیشہ بھی یہ محفوظ ہے. اور اگر یہ کوئی اور مزید کوئی پنگا لیتے ہیں نا تو ٹینشن نہیں ہے. کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے, اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے, اس لیے ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ایران نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر جو میزائل حملے کیے, سیم اسی ٹائم کے اندر عراق اور سیریا کے بھی علاقوں پر میزائل حملے کیے, اور ہر ایک کی ریزن الگ الگ دی ہے. سیریا یا شام کے لیے اس کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایک دہشت گرد جماعت اس کے خلاف پروکسی وار لڑ رہی ہے, یا پھر اس جگہ سے ایران پر مسلسل دہشت گردی کے حملے کرتی رہتی ہے. عراق پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ جس جگہ پر حملہ کیا گیا تھا وہاں پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ٹھکانہ تھا, جو کہ ایران کے خلاف جاسوسی کے اندر ملوث تھی. جبکہ پاکستان کے صوبے بلوچستان پر ایران کے حملے کی وجہ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پاکستان اور ایران کی جغرافیکل لوکیشن کو سمجھنا ہوگا. ایران پاکستان کے مغرب کے اندر موجود ہمسایہ ملک ہے, اور یہ پاکستان سے 909 کلومیٹر لمبا بارڈر شیئر کرتا ہے. جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت ہندوستان کے اندر کسی نسل, قبیلے اور علاقے کی مناسبت سے بارڈر پر لائن نہیں کھینچی گئی تھی, بلکہ 2 پنجاب کی طرح, یعنی جس طرح سے بنا کسی ریزن کے 2 پنجابوں کو الگ کیا گیا, ان کے کلچر کو, ان کی نسلوں کو الگ کیا گیا, بالکل اسی طرح سے بلوچستان کے لوگوں کو بھی بس ایک لائن کھینچ کر الگ کر دیا گیا, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بلوچستان کا کچھ حصہ آیا, جبکہ ایران کے حصے کے اندر بلوچستان کا آدھا یا پھر دوسرا حصہ آیا. جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آج پاکستان کے بلوچستان کے اندر جو قبیلے, نسلیں اور لوگ موجود ہیں, بالکل وہی قبیلے, وہی نسلیں, وہی علاقے کے لوگ ایران کے بلوچستان کے علاقے کے اندر بھی موجود ہیں. بس فرق یہ ہے کہ پاکستان اس بلوچستان کو کہتا ہے بلوچستان, جبکہ ایران اس کو کہتا ہے سستان اینڈ بلوچستان پروونس, کیونکہ یہ ایران کا ایک الگ صوبہ ہے اور اس کے 32 صوبوں میں سے دوسرا سب سے بڑا صوبہ ہے. لیکن ان دونوں بلوچستان کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ ان دونوں کے اندر سیپریسٹ, یعنی ایک الگ بلوچستان ریاست کی ڈیمانڈ کرنے والے مسلح گروپ موجود ہیں, جنہیں پاکستان کے اندر بلوچستان لبریشن آرمی یا آرمی آف جسٹس کہا جاتا ہے, جبکہ ایران کے اندر یہ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے نام سے موجود ہے. ایران کے مطابق اس کا یہ حالیہ حملہ پاکستان کے اندر اسی لیے تھا کیونکہ اس کے مطابق آرمی آف جسٹس یا یہ سیپریف جماعت کے لوگ ایران کے بلوچستان صوبہ میں یہاں کی سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر کے پاکستان کے بلوچستان کے اندر بھاگ جایا کرتے تھے, جہاں پر ان کا ٹھکانہ تھا. انہی لوگوں کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر یہ حملہ کیا گیا, کیونکہ ایران کے مطابق یہ حملہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ پاکستان سے مذاکرات اور اعتماد میں لینے پر کافی زیادہ وقت ضائع ہونا تھا, اور دوسرا خود پاکستانی آرمی بھی خود ان سے ٹھیک سے ڈیل نہیں کر پا رہی, مطلب کہ ان کا وجود خود پاکستان کے بلوچستان کے اندر ختم نہیں کر پا رہی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی پاکستانی آرمی پر مذاکرات کے لیے بھی اعتماد نہیں کرتے, لہٰذا ہمیں مجبور ہو کر خود یہ حملہ کرنا پڑا, جو کہ ایران کی ایک بہت بڑی سفارتی غلطی تھی, کیونکہ کسی بھی خود سب بکواس ہے جو ایران بکواس کا, ٹھیک ہے, سب بکواس ہے. انہوں نے بس جان بوجھ کے انڈیا کی کک میں آ کے انڈیا کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ بغا لینا سب انہوں نے لے لیا, بھارت اسٹاپ الرٹ مل گیا. اب یہ ہے کہ اگر مزید یہ کچھ کریں گے تو اس کا بھی پاکستان اس کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, ظاہر سی بات ہے, چھوڑے گا تو نہیں. اور جو بھی ہے بہرحال غلط ہوا, بہت غلط ہوا. اور دیکھو جنہوں نے جنہوں نے وقت کی سپر پاور روس کو توڑا, پھر امریکہ کو توڑایا, توڑا کے مارا, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے یہ یار, یہ ایران اور یہ افغانستان, یہ کیا سر, یہ صرف وہ ہے, یہ آتش بازی دار, ٹھیک ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے چنگاری لگا رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ لاوا ہے پاکستان, اور اگر وہ لاوے کا منہ ان کی طرف ہو گیا تھا تو یہ ختم ہو جائے گی, اور مٹ جائیں گے سب بات سے. ان کی بھول ہے کہ یہ کوئی کچھ کر سکتے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے. پاکستان بہت کم اچھی سے عزت سے
بیٹھا کوئی چھیڑے گا. بہرحال آئی ہوپ آپ کو میرا ریئیکشن اچھا لگے گا. بہرحال ویڈیو بہت لمبی ہے اور اس میں مجھے تو اللہ معاف کرے یاد ہے CD بھی پرانا بنائے, لیکن مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ویڈیو ساری رات پہ بچ گیا کہ ایران نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ایران کیا ہوا کہ یار کیا ہے ایویں بس باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں. ایران کا یہ حساب ہے, افغانستان کا بھی یہ حساب ہے. بات ہے بس ایویں بس چار ہو گئے ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا کرے. ٹھیک ہے, بہرحال نہیں تو ہم تو بیٹھے ہیں کھانے کے لیے. باقی چینل کو لائک کرو, سبسکرائب کرو, ویڈیو تو پتہ نہیں اچھی لگتی ہے کہ نہیں. باقی تب تک کے لیے اللہ حافظ.